اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم جماعت ہفتم کی اسلامیات کی کتاب میں سے پہلی میعاد کا سبق نمبر 1 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تدریسی مقاصد۔ اس سبق کی پڑھائی کے بعد طلبہ اس قابل ہو سکیں گے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اعلیٰ اخلاق اور اوصاف کے بارے میں جان سکیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم و انصاف اور شاعری کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔ سبق کے آغاز کے لیے جو اشیاء درکار ہیں ان کی فہرست یہ ہے: پینسل، ربڑ، ہائی لائٹر، نیلا مارکر، نیلا پین، کاپی اور اسلامیات کی کتاب۔ ہمارا آج کا عنوان ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نام گرامی عائشہ، لقب صدیقہ، کنیت عبداللہ اور خطاب المومنین ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سلسلہ نسب 7ویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے۔ آج ہم اس سبق کے جو اہم نکات زیر بحث لائیں گے ان کی فہرست کچھ یوں ہے: نام و نسب، بچپن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح، تعلیم و تربیت، عبادات، عادات و اخلاق اور وفات۔ سب سے پہلے اسلامیات کی کتاب کا صفحہ نمبر 83 کھولیں، دن، تاریخ اور آج کا کام لکھیں۔ آج ہم باب پنجب، ہدایت کے سرچشمے مشاہیر اسلام کا سبق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے مشاہیر اسلام کا ایک مختصر تعارف پڑھتے ہیں۔ مشاہیر کے حالات زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ مشاہیر کی تاریخ اور حالات زندگی کے مطالعے سے نہ صرف ان کی پاکیزہ زندگی اور کارناموں سے آگاہی حاصل ہوتی، بلکہ پڑھنے والوں کے ذہن میں بھی ان اعمال کو اپنانے اور کچھ کر گزرنے کا جذبہ ابھرتا ہے۔ مشاہیر کی زندگی سے ہمیں معرفت الہی کی طرف رہنمائی بھی ملتی ہے کہ کس طرح ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خدمت کی اور زندگی کے مختلف شعبوں میں کمال حاصل کیا۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و مرتبت بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت عبداللہ ہے۔ اعلان نبوت کے چوتھے سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مسلمان گھرانے میں ہی آنکھ کھول لی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں، جب میں نے اپنے والدین کو پہچاننا شروع کیا تو وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بچپن کیسا گزرا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کب ہوا؟ بچپن میں محلہ کی لڑکیاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جمع رہتیں اور وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ گڑیا کے ساتھ کھیلنا اور جھولا جھولنا آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت پسند تھا۔ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم سے ہوا اور رخصتی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس گھر میں رخصت ہو کر آئی تھیں وہ کوئی عالیشان عمارت نہ تھی۔
بنی نجار کے محلہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے متعدد حجرے تھے۔ ان میں سے ایک حجرے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے ساتھ نہایت مثالی زندگی گزاری۔ اگلے صفحے پر آئیں، آج کا کام لکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی تعلیم و ارشاد کی مجلسیں روزانہ مسجد نبوی میں منعقد ہوتی تھیں، جو حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بالکل ملحق تھی۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم گھر سے باہر بھی لوگوں کو جو درس دیتے تھے وہ اس میں شریک رہتی تھیں۔ اگر کبھی دوری کی وجہ سے کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو دوبارہ پوچھ لیتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کلام الہی کی معرفت اور احکام نبوی کے علم سے کامل طور پر آگاہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابیات رضی اللہ عنہن میں سب سے زیادہ احادیث آپ رضی اللہ عنہا سے روایت ہیں، اور بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر علمی برتری اور فوقیت رکھتی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا علم انصاف اور شاعری پر دسترس رکھتی تھیں۔ یہ علوم آپ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سیکھے۔ آپ رضی اللہ عنہا علم طب سے بھی واقف تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا نے متعدد غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ عبادت الہی میں اکثر مصروف رہتی تھیں۔ نماز پنجگانہ اور تہجد کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے ساتھ چاش کی نماز بھی ادا کرتی تھیں۔ اکثر نفلی روزے رکھتی تھیں۔ رمضان المبارک میں نماز تراویح کا خاص اہتمام فرماتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اخلاق نہایت بلند تھا۔ وہ نہایت سنجیدہ، فیاض، عبادت گزار اور رحم دل تھیں۔ غیبت اور بدگوئی سے بچتی تھیں۔ شجاعت اور بہادری کی صفات میں بے مثل تھیں۔ چنانچہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں میں اضطراب برپا تھا، اپنی کمر پر مشت لاد کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت رکھتی تھیں۔ خدمت گزاری کے لیے اگرچہ گھر میں خادمہ موجود تھیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے کام خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھیں۔ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا کوئی مہمان آتا تو مہمان نوازی کرتی تھیں۔ اگلے صفحے پر آئیں، آج کا کام لکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو عام مسلمانوں میں بڑی مقبولیت حاصل تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہونے کی وجہ سے تمام مسلمانوں کی ماں ہیں۔ اس لیے حجاز، شام، عراق اور مصر میں ہر جگہ ماں کی طرح مانی جاتی تھی۔ اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ان سے رہنمائی اور مشورہ لیا کرتے تھے۔ خلفائے راشدین اپنے دور اقتدار میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہر طرح خیال رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہا نے کب وفات پائی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے 17 رمضان 58 ہجری کو رات کے وقت وفات پائی۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 67 برس تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، جو ان دنوں مدینہ منورہ کے قائم مقام حاکم تھے۔ وصیت کے مطابق انہیں جنت البقیع میں رات کے وقت دفن کیا گیا۔ عصر حاضر کی بچیوں اور خواتین کے لیے آپ رضی اللہ عنہا کی زندگی مکمل طور پر بہترین نمونہ اور مشعل راہ ہے۔ امہات المومنین کی محبت اور اتباع ہم سب کے لیے لازم ہے۔ اس عمل کے ذریعے دنیاوی اور اخروی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل ہوں گی۔ آج ہم سبق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مشق میں سے سوال نمبر 3 اور 4 حل کریں گے۔ سب سے پہلے آج کا کام لکھیں۔ سوال نمبر 3 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ الف، اعلان نبوت کے کس سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں؟
چوتھے سال۔ بے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سے احتراز برتتی تھیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیبت اور بدگوئی سے احتراز برتتی تھیں۔ جیم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک وفات کے وقت کتنے برس تھی؟ 67 برس تھی۔ دال، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں کس کا خاص اہتمام فرماتی تھیں؟ نماز تراویح کا۔ سوال نمبر 4 ہے، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ ہر سوال کے 4 ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں، درست جواب کا انتخاب کریں۔ الف، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ ام عبد الرحمن، ام عبد الباسط، ام عبداللہ، ام عبد القیوم؟ جی ہاں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ بے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت کے کس سال مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت کے چوتھے سال مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ جیم، امہات المومنین میں سے کس سے زیادہ احادیث روایت ہیں؟ امہات المومنین میں سے سب سے زیادہ احادیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں۔ دال، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کس اسلامی مہینے میں ہوئی؟ رمضان کے مہینے میں۔ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ آج کا کام جو آپ کے کرنے کے لیے ہے۔ سبق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھائی کریں اور اہم نکات یاد کریں۔ سبق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشق میں سے سوال نمبر 3 اور 4 حل کریں اور یاد کریں۔ جیسا کہ ہمارا آج کا عنوان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آج ہم آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سنہری قول بتائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صدقہ کو حقیر نہ جانو کیونکہ اس کا ایک دانہ بھی قیامت کے دن پہاڑ جتنا وزن رکھتا ہے۔ امید ہے آج ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے جن پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے آپ اس سے مستفید ہوئے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔